على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ بعثنی بہا. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں سرور کائنات ختمی مرتبت حبیب کبریا پیغمبر گرامی اسلام کی اخلاقی جو زندگی ہے اور پیغمبر کی جو اخلاقی صفات ہے، اس حوالے سے کچھ عرائض پیش کیا اور پیغمبر کی جو اخلاقی کمالات ہے اور جو اخلاقی بلندیاں ہیں اور پیغمبر کی جو اخلاقی زندگی ہے اس کو مختصراً جو ہے بیان کیا ہے. اس سلسلے میں ابھی بھی کچھ عرائض جو ہے وہ پیش کرنا ہے روایات کی روشنی میں اور علماء اخلاق کی بیان کی روشنی میں. سرور کائنات کی جو زندگی ہے، سرور کائنات کی جو عظیم صفات ہیں اخلاقی، ان کو جو ہے آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے تاکہ ہم ان اخلاقی کمالات کو، ان صفات رسول اللہ کو اپنائیں اور ان پر عمل کریں اور دونوں جہانوں کی جو سعادت ہے اور خوشبختی ہے اس کو حاصل کر سکے. اور جب تک کہ ہم پیغمبر کی ان صفات کو نہیں اپناتے، ان صفات پر، ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں ایک خوشگوار اور ایک کامیاب اور ایک سعادت مند زندگی دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا جو انسان کامیابی چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، سعادت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرے اور یہ جو پیغمبر کی زندگی میں جو عظیم صفات ہیں، صفات رسول اللہ، ان کو اپنائیں. تو یقیناً پھر جتنا رسول اللہ سے نزدیک ہوں گے، جتنا جو ہے ان کی صفات کو اپنائے جائیں گے، اتنا ہی اس کی زندگی میں کمال، اس کی زندگی میں نکھار اور اس کی زندگی میں عظمت پیدا ہوگی اور یہ ایک کامیاب انسان کہلائیں گے. اس سے قبل پیغمبر کی صفات کو روایات کی روشنی میں بیان کی ہے. مزید جو ہے کچھ اہم ترین صفات جو پیغمبر کی زندگی میں ہے اور جس کو اپنانا ہمارے لیے نہایت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کروں گا. روایت میں آیا ہے، جناب علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے، ان کی ایک زبردست کتاب ہے سنن النبی، جس میں پیغمبر کی صفات اور پیغمبر کی جو اخلاقی کمالات ہے، پیغمبر کی جو عظیم زندگی کے جو نمونے ہیں، ان کو یہاں اس کتاب میں بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بہترین کتاب جس کو صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ تبرسی، ثقۃ الاسلام شیخ تبرسی نے تحریر کیا ہے، مکارم الاخلاق کر کے، اس کی ابھی جو ہے نا 2 جلدوں میں ترجمہ بھی جو ہے نا وہ ہو کر چھپ چکی ہے. یہ بھی بہترین جو ہے پیغمبر کی صفات اور پیغمبر کی جو اخلاقی کمالات کا جو مجموعہ ہے، ان دونوں کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ہم ان کا خلاصہ جو ہے وہ منتخب کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. پیغمبر کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت جو روایت میں موجود ہے، یصلو ذوی رحمہ. پیغمبر صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور خود صلہ رحمی کو انجام دیتے تھے. رشتہ داروں کے نہایت احترام کرتے تھے،
رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہے، جو آمد و رفت ہے، اس کو بہت زیادہ مضبوط اور محکم جو ہے وہ رکھتے تھے۔ لہٰذا پیغمبر کی زندگی اور پیغمبر کی صفات میں سے ایک اہم ترین جو صفت ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین تعلقات، بہترین روابط اور ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ پیغمبر کی صفات میں سے اور پیغمبر کی سیرت نبوی میں سے ہے۔ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھے روابط نہیں رکھتے یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور احسان نہیں کرتے، ان کی جو نشستیں ہیں یا ان کے جو پروگرام ہیں یا ان کے یہاں جو مختلف قسم کے مذہبی مجلسیں ہیں یا خوشیاں ہیں، جو غم ہے، اس میں اگر کوئی شخص شریک نہیں ہوتا ہے تو یہ سنت نبوی کے خلاف ہے، سیرت رسول اللہ کے خلاف ہے۔ غم کے اوقات میں تسلیت کرنا، غم میں شریک ہونا، خوشی کے مواقع میں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ پیغمبر کی سنت کا ایک قطعی حصہ ہے اور جس کی پیغمبر نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سرور کائنات کی ارشادات میں ہے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو بحار الانوار باب صلہ رحم میں نقل کیا ہے، پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سے کوئی شخص مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، ایک چیز کی وعدہ کرے تو میں اسے 4 چیزوں کو وعدہ دیتا ہوں، 4 چیزوں کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ من ضمن لی واحدۃ ضمنت لہ 4، جو مجھے ضمانت دے، وعدہ دے ایک چیز کی، واحدۃ ایک چیز کی ضمانت دے تو ضمنت لہ 4، میں اسے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں، اس کے لیے میں جو ہے 4 چیزوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا پیغمبر نے ہم سے تقاضا کیا ہے اور اسی ایک چیز پہ پیغمبر نے 4 چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا من ضمن لی ان یصل رحمہ، جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ صلہ رحمی کو بجا لائے گا، رشتہ داروں کو خوش رکھے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، ان کے غم میں شریک ہوں گے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، ان کی دعاؤں میں شریک ہوں گے، جو شخص صلہ رحمی کو بنحو احسن انجام دے گا، یہ کام کرنے والا اس کو میں 4 چیزیں وعدہ دیتا ہوں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا ان یوسع رزقہ، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، اس کی مال میں فراوانی آئے گی۔ صلہ رحمی مال کی فراوانی کا سبب ہے، مال میں وسعت اور دولت اور رزق میں فراوانی کا سبب ہے۔ سب سے پہلی چیز جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا اس کی مال کی فراوانی کا میں ضامن، دولت کی فراوانی کا ضامن، رزق میں وسعت کی فراوانی کا ضامن۔ اور متعدد روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے، صلہ رحمی کرنے والے کی جو مال ہے، دولت ہے، اس کی جو مادی امکانات ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں فراوانی آتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر خدا نہ قطع رحمی کرے تو اس کی مال ختم، اس کی دولت چلی جاتی ہے اور اس کی مال میں بے برکتی آتی ہے، اس کی مال جو نا مال و دولت جو نا ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو مادی حوالے سے بھی جو انسان مال و دولت کے خواہاں ہو، مال و دولت کی اگر فراوانی چاہتا ہے تو پیغمبر نے فرمایا تم صلہ رحمی کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو تو اللہ تمہارے مال میں، تمہارے دولت میں اضافہ کرے گا۔ سب سے پہلا یہ وعدہ۔ دوسرا جو وعدہ وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کو عمر طولانی ہوگی۔ یعنی صلہ رحمی انسان کی عمر میں برکت لاتی ہے، انسان کی زندگی میں برکت لاتی ہے۔ یعنی صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کی نہ تنہا مال میں، دولت میں وسعت و فراوانی آتی ہے بلکہ زندگی میں بھی برکت آتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے، اور عمر جو اس کا طولانی اور عمر جو ہے اس کا بہت وسیع جو ہے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں وہ انسان جو قطع رحمی کرے وہ جلد مر جاتا ہے۔ روایات میں آیا ہے، یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی 3 سال کی زندگی 30 سال بن جاتی ہے۔ من وصل رحمہ سیر اللہ ثلاثۃ ثلاثین سنۃ، جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی 3 سال کی جو زندگی ہے وہ 30 سال بن جاتی ہے۔ یعنی وہ زندگی اس میں وسعت آتی ہے، فراوانی آتی ہے، اور 30 سال کو خدا 30 سال بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر قطع رحمی کرے تو اسی روایت میں آیا ہے کہ 30 سال جو زندگی ہے وہ ختم ہو کر 3 سالوں میں بدل جاتی ہے۔ لہٰذا دوسرا جو وعدہ پیغمبر نے فرمایا وہ عمر میں برکت اور وسعت کا سبب ہے۔ اور تیسرا جو وعدہ فرمایا وہ یحب اہلہ، وہ اپنے اہل و اس کے عزیزوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کی فیملی میں محبوب ہوگا۔ ہر انسان کے دل میں اس کی محبت ہوگی، اس کی چاہت ہوگی، اور یہ فطری چیز ہے اور یہ تجربہ شدہ چیز ہے۔ جو انسان لوگوں سے نیک تعلقات، اچھے تعلقات رکھتے ہیں وہ دلوں میں اپنا مقام بنا لیتا ہے اور وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں اس کی جو ہے نا
مشکلات میں ساتھ نہ دے، بیماریوں میں ساتھ نہ دے، خوشی میں ساتھ نہ دے، اس سے نفرت ہوتی ہے۔ لہٰذا صلہ رحمی باعث الفت ہے، باعث محبت ہے، اور دل میں محبت اور الفت کا سبب ہے، اور قطع رحمی باعث عداوت ہے، باعث جو ہے نا وہ دشمنی ہے۔ لہٰذا پیغمبر فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں وہ ہر دل عزیز ہوگا، ہر شخص کے دل میں اس کی محبت ہوگی۔ لہٰذا اگر محبت چاہتے ہو، الفت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، نہیں اگر عداوت چاہتے ہیں، ان کی نفرین اور بددعا چاہتے ہو تو قطع رحمی کرو۔ قطع رحمی کرنے والا اس عداوت اور اس کی جو ہے وہ دشمنی جو ہے لوگوں کے دلوں میں آتی ہے۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز جو پیغمبر نے ضمانت دی ہے صلہ رحمی کرنے والے کے لیے، وَأَن يُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، کتنا عظیم وعدہ سرور کائنات ہے۔ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دینے کا میں ذمہ دار، اس کی جنت کی رسول اللہ ذمہ دار جو صلہ رحمی کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ صلہ رحمی کرنے والا انسان جنتی انسان ہے، اس کی جنت کی جو ہے پیغمبر نے ضمانت دی ہے۔ اور میں نے عرض کہ یہ روایت ہماری متعدد روائی کتابوں میں، مستند کتابوں میں ہے، اور کتب اربابہ میں موجود ہے، بحار الانوار میں بھی موجود ہے، مختلف علماء نے اخلاقی کتابوں میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر کی سیرت میں سے ایک اہم ترین سیرت صلہ رحمی کرنا ہے، جس کی ہم پیغمبر کی تعلیمات میں بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، سفارش ہے، اور پیغمبر کی سیرت میں بھی اور عملی زندگی میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کی زندگی میں سے ایک اہم ترین جو نمونہ ہمارے لیے ہے وَيَبْتَدِئُ بِالسَّلَامِ، پیغمبر ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے میں پیغمبر پہل کرتے ہیں۔ پیغمبر پر کسی شخص نے سبقت نہیں کیا، پیغمبر سے پہل کسی نے نہیں کیا سلام کرنے میں، یہاں تک کہ مولا کائنات کا فرمان ہے پیغمبر پر میں نے بارہا چاہا سلام کرنے میں سبقت کروں، لیکن پیغمبر پر سبقت نہ کر سکا۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ پیغمبر لوگوں کو سلام کرتے تھے، کوئی بھی سامنے آ جائے پیغمبر ان کو سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے پیغمبر چھوٹے بڑے سب کو سلام کرتے تھے۔ یہ روایت ہے کان النبی یسلم علی الصغیر والکبیر، پیغمبر چھوٹے بڑے سب کو سلام کرتے تھے، یعنی ہماری طرح نہیں ہے، ہم فرض کرتے ہیں کوئی بڑی جو ہے نا وہ شخصیت ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، استاد ہے، یا مثال کے طور پر ماں باپ ہے اور اس کا بڑا مقام اور منزل ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو عام طور پر ہم سلام نہیں کرتے۔ لیکن پیغمبر کی سنت میں یہ آیا ہے، پیغمبر کی سیرت میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر چھوٹے بڑے سب کو سلام کرتے تھے، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے پیغمبر بچوں کو سلام کرنے کو اپنی ایک سنت سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں 5 چیزوں کو پوری زندگی بجا لاؤں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا، ترک نہیں کروں گا، تاکہ میری زندگی کی سنت ہو جائے اور آنے والے اس کو جو ہے نا وہ بجا لا دے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا ہے الاکل علی الارض مع العبید، زمین پہ بیٹھ کر غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا، خاکی انسان ہونا، غلاموں کے ساتھ بیٹھنا، فقیروں کے ساتھ بیٹھنا اور خاک پر بیٹھ کر کھانا کھانا، اس کو کبھی ترک نہیں کروں گا تاکہ آنے والے میری اس سنت کو اپنا لے اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، نہیں کہ بہترین جو ہے نا وہ قالین اور بہترین فرش ہو اور بہترین اعلیٰ جو ہے نا امکانات ہو تو وہاں پر جا کے بیٹھے۔ خاکی انسان خاک پہ بیٹھتا ہے، اسے کوئی ننگ و عار نہیں ہے، لہٰذا پیغمبر نے فرمایا خاک پر بیٹھنا اور غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا یہ میری سنت ہے اور اس کو میں کبھی ترک نہیں کروں گا۔ ہم نے صرف شاہد مثال کو بیان کرنا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَالتَّسْلِيمُ عَلَى الصِّبْيَانِ لِيَكُونَ سُنَّةً بَعْدِي، میں نے عرض کیا سنن النبی صفحہ نمبر 96 پر یہ روایت موجود ہے، علامہ طباطبائی نے اس روایت کو سنن النبی میں نقل کیا ہے، فرمایا بچوں کو سلام کرنا میں کبھی ترک نہیں کروں گا تاکہ میرے بعد لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ سنت بن جائے۔ لہٰذا پیغمبر چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے بچوں کو بھی جو ہے نا پیغمبر جو ہے وہ سلام کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے پیغمبر خواتین کو بھی سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ جو بزرگ خواتین ہیں یا بچیاں ہیں یا جو جوان لڑکیاں ہیں ان کو بھی پیغمبر جو ہے نا وہ سلام کرتے تھے، اور پیغمبر نے کسی کو بھی سلام سے محروم جو ہے نا وہ نہیں کیا ہے۔ ہر انسان کو سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنا یہ پیغمبر کی سنتوں میں سے ہے، یہاں تک کہ خود سرور کائنات کا فرمان ہے اگر کوئی شخص سلام نہیں کرتا ہے، سلام کرنے سے پہلے کلام کرتا ہے تو اس کی کلام کی جواب نہ دو،
جب تک کہ وہ سلام نہ کرے. من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو شخص کلام سے اپنا جو ہے نا آغاز کرے، گفتگو کا جو ہے نا کلام سے جو ہے نا آغاز کرے سلام کرنے سے پہلے، تو اس کو جواب نہ دو. کلام کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے. پہلے سلام کرو، پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو، اپنے مقصد کو، اپنا ہدف کو، تمہارا جو پیغام ہے اس کو جو ہے بیان کرو. لہٰذا جب تم کسی سے ملاقات کرو گے تو ملاقات کا آغاز اور کلام کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے. ایک اور روایت میں آیا ہے دنیا کا بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے. البخیل من بخل بالسلام، بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے. لہٰذا سلام کرنے میں پہل کرنا، چھوٹے بڑے سب کو سلام کرنا، یہ پیغمبر کی سنت میں سے ہے اور دین مقدس اسلام کی اہم ترین آداب میں سے، جس کی بڑی جو ہے نا وہ تاکید ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے سلام کرنا. خاص طور پر بہت سارے افراد ہیں ان کو سلام کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. والدین کو سلام کرنا، بزرگوں کو سلام کرنا، اور علماء کو جو ہے نا وہ سلام کرنا، اساتذہ کو جو ہے نا وہ سلام کرنا. خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے تمہارے زندگی پر احسان کیا ہے، نیکیاں کی ہے، جن کا حق تمہارے گردن پر ہے، ان کو سلام کرنا نہایت زیادہ بہت زیادہ جو وہ تاکید کی گئی ہے. لہٰذا اس لیے روایت میں آیا وَكَانَ رسول اللہ يُبْدَأُ بِالسَّلَام، اور سرور کائنات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. اور پیغمبر کی سیرت اور سنت کو بیان کرتے ہوئے علماء اخلاق نے فرمایا ہے وَكَانَ أَرْأَفُ النَّاسِ وَأَنْفَعُ النَّاسِ وَأَفْصَحُهُمْ مَنْطِقًا، بہت زیادہ مہربان تھے لوگوں کے لیے، انتہائی مہربان، دلسوز اور بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی شخصیت. یعنی پیغمبر نے ہر ایک کو فائدہ پہنچایا. انفع الناس، لوگوں کے لیے بہت زیادہ نافع، بہت زیادہ مفید، ہر انسان کو. نہ تنہا مادی فائدہ، یہ تو ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، مادی طور پر فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی اس کو جب پیسے کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، لباس کی ضرورت ہو، یہ سب کچھ بھی عطا کرتے ہیں. لیکن اس سے بالاتر جو انسان جس چیز کی ضرورت مند ہو وہ اس کو عطا کرتے ہیں. کسی کو ہدایت کی ضرورت ہے، بہت سارے دنیا میں جس چیز کی تمام انسان ضرورت مند ہے اور یہ انسان کی حیات ہے، زندگی ہے، وہ انسان کے لیے رہنمائی ہے، انسان کے لیے راہ حق جو نے دکھانا ہے. لہٰذا پیغمبر نے فائدہ پہنچایا، ان میں سے اہم ترین جو فائدہ ہے لوگوں کو راہ حق دکھایا، صراط مستقیم کی معرفی کی، خدا کی معرفت، دین کی معرفت. لہٰذا انسان کو کس طرح زندگی کرنی چاہیے اور کس طریقے سے کامیاب زندگی مل سکتی ہے، وہ تمام تعلیمات جو نے وہ پیغمبر کو دی. لہٰذا پیغمبر انتہائی فائدہ پہنچانے والی شخصیت ہے، ہر انسان کو فائدہ پہنچایا، نہ تنہا مسلمانوں کو، نہ تنہا جو ہے وہ مومنین کو، بلکہ مشرکین کو بھی پیغمبر نے جو ہے نا وہ فائدہ پہنچایا. بلکہ ان کی زندگی کا جو سبب ہے، ان کی زندگی کا جو وسیلہ ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. اگر پیغمبر مقصود الہی نہ ہوتے، پیغمبر کو بیچنا، جیسے حدیث لولاک مایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ آپ کو اگر لانا مقصود نہ ہوتا، آپ کی زندگی ہمارے مقصود نہ ہوتی تو ہم افلاک کو نہ بناتے. لہٰذا پوری دنیا بنی ہے، کائنات سجی ہے سرور کائنات کے خاطر. اسی طرح سے پیغمبر کی حیات طیبہ میں آیا ہے وَكَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ مَا كَثُرَتْ الْأَيْدِي، اس سفرے پر، اس جگہ پر پیغمبر بیٹھنا محبوب اور پسند کرتے تھے جس پر بہت زیادہ کھانا کھانے والے ہیں. یعنی جہاں بہت زیادہ کھانے والے ہیں، مثال کے طور پر آدمی تنہا بھی کھائے، بہت ساری چیزیں جو تنہا اس کو پیغمبر نے مذمت کی ہے. تنہا کھانے کی مذمت ہے، تنہا سونے کی مذمت ہے، تنہا سفر کرنے کی جو مذمت ہے. جب تم سفر کرو گے تو کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کرو، بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے. اسی طریقے سے جب کھانا کھاؤ گے تو لوگوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، خاص طور پر فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. وہ سفرہ، وہ دسترخوان محبوب ہے، اس پر خدا کی زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے جس پر کھانا کھانے والے بہت زیادہ ہے. اس لیے فرمایا وہ طعام پیغمبر کے لیے بہت زیادہ محبوب ہے، وہ سفرہ، وہ دسترخوان پیغمبر کے لیے محبوب ہے ما کثرت الایدی علیہ، جس دسترخوان پر کھانے والے بہت زیادہ ہے. لہٰذا پیغمبر کی سنت میں سے یہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور دسترخوان پر لوگوں کو جمع کرنا. لہٰذا تنہا کھانا مکروہ ہے، تنہا سونا مکروہ ہے، تنہا سفر کرنا مکروہ ہے. اور بلکہ جب کھانا کھاؤ گے
تو خاص طور پر کم سے کم اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائے۔ ممکن ہے آدمی جو ہے نا وہ ایسی عادت بن چکا وہ کھانا تنہا کھاتا ہے اور تنہا سفر کرتا ہے، تنہا جو ہے سوتا ہے، یہ چیزیں سنت کے خلاف ہے۔ البتہ بعض مواقع پہ ممکن ہے اس کی کھانے میں پرہیز ہو، تو وہ بھی سفرے پہ آ کے بیٹھ کے کھا سکتا ہے، کھانا اس کا الگ ہے، لیکن سفرے پر آ کے سب کھانا کھاتا ہے۔ خاص طور پر آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھائے، اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانا کھائے۔ یہ باعث الفت ہے، باعث محبت ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ نفسیاتی جو ہے نا وہ فائدے ہیں، بہت سارے اخلاقی جو ہے نا فائدے ہیں۔ لہٰذا آدمی جو تنہا کھانا کھاتا ہے اس کی بہت زیادہ نقصانات ہے، بچوں کی محبت میں کمی آتی ہے اور گھر کے اندر جو ہے نا محبت میں کمی آتی ہے۔ اس لیے پیغمبر کی زندگی میں ایک اہم ترین جو اصول ہمارے لیے ہے وہ ساتھ کھانا کھانے کی کوشش کریں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بڑی الفت ہے، بڑی محبت ہے، اور اسی میں بہت زیادہ نفسیاتی فوائد اور بہت زیادہ اس کے منافع ہے۔ یہ پیغمبر کی سیرت میں سے ایک اہم ترین سیرت، یہ جو پیغمبر اس سفرے پہ بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے جس پہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھانے والے ہیں۔ وَلَا يَأْكُلُ الصَّوْمَ وَالْبَصَلَ، اور پیغمبر کچھ چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے، ان میں سے پیاز نہیں کھاتے تھے، لہسن نہیں کھاتے تھے۔ یہ دو چیزیں جو تناول نہیں فرماتے تھے، روایات میں آیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پیاز کھانے کے بعد انسان کی منہ میں جو ہے نا وہ بدبو آتی ہے، اسی طرح سے جو ہے نا لہسن کھانے سے جو ہے نا وہ بدبو آتی ہے۔ ہر وہ کام جو باعث کراہت ہو، دوسروں کے لیے اذیت اور آزار کا باعث ہو، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، جیسے آدمی جو ہے ہماری فقہی کتابوں میں بھی ہے کہ پیاز کھا کر جو ہے نا وہ مسجد میں نہ جائیں چونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور ہر آدمی اس سے تھوڑی سی تکلیف جو ہے نا محسوس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مطلب پیاز کھانے کو مسجد میں جاتے وقت جو ہے نا وہ کراہت قرار دی۔ اور پیغمبر کی زندگی میں آیا ہے، فرمایا کہ لا یاکل الصوم والبصل، پیاز اور لہسن کھانے سے پسند نہیں کرتے تھے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ خوشبو لگانے کو پسند کرتے ہیں، چونکہ لوگوں کے لیے مفید ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں، لوگوں کے لیے باعث الفت، باعث محبت ہے، لیکن پیاز کھانا یا لہسن کھانا اس سے جو ہے نا وہ بدبو آتی ہے اور لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر ان دو چیزوں سے پسند نہیں فرماتے تھے۔ وَكَانَ يَمُرُّ عَلَى الصِّبْيَانِ فَيُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، جب بھی بچوں سے گزرتے تھے تو ان کو سلام کر کے گزرتے تھے، جیسے میں نے آپ کے میں عرض کیا کہ پیغمبر سلام کو بہت تاکید کرتے تھے اور بہت سلام کے پابند تھے۔ ان میں سے خاص طور پر جب بچوں سے گزرتے تھے، وَكَانَ يَمُرُّ عَلَى الصِّبْيَانِ فَيُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، جب بھی بچوں سے پیغمبر گزرتے تھے ان کو سلام کر کے جاتے۔ اس میں کئی پیغامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو پیغمبر سے الفت، پیغمبر سے محبت اور پیغمبر سے الفت کا سبب ہے۔ دوسری جو اہم ترین باب ہے، بچوں کی تربیت کا سبب ہے۔ جب کائنات کی عظیم شخصیت، سید المرسلین، خاتم النبیین، پوری کائنات کی جو برگزیدہ اور منتخب شخصیت ہے، وہ جب پیغمبر کو سلام کرتے ہیں، بچوں کو سلام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو بچے ان کو پیغام مل جاتا ہے، ان کو تربیت ملتی ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ لہٰذا اس سلام کے ذریعے سے پیغمبر نے بچوں کو تربیت بھی کی، پیغمبر نے بچوں کو ادب بھی سکھایا کہ دیکھو میں تمہیں سلام کر کے سلام کرنا سکھا رہا ہوں، تمہیں تواضع اور فروتنی کر کے تواضع تمہیں جو سکھا رہا ہوں۔ لہٰذا بچے انسان کی زبان کو نہیں سمجھتے، انسان کی کردار کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کردار ایسا پیش کی پیغمبر نے بچوں کے سامنے کہ وہ عظیم شخصیت اپنی اتنی کمال اور شخصیتوں پر ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے نا سلام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے پیغمبر نے بچوں کو ادب اور تواضع اور سلام کرنے کی تربیت اور ادب جو ہے پیغمبر نے ان کو سکھائی۔ اسی طریقے سے پیغمبر کی زندگی میں جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، مسواک لگانا بھی پیغمبر کی اہم ترین سنتوں میں سے اور پیغمبر کی سیرتوں میں سے ہے۔ خود پیغمبر مسواک کے بہت زیادہ پابند تھے، سونے سے پہلے مسواک لگاتے تھے، جب اٹھتے تھے مسواک لگاتے تھے، اور وضو کرنے سے پہلے مسواک لگاتے تھے، نماز سے پہلے مسواک لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ مسواک لگاتے تھے، اور بہت سارے اوقات جو ہے نا وہ پیغمبر خود شخصاً مسواک کے جو ہے نا وہ پابند تھے۔ یہاں تک کہ سرور کائنات نے مسواک کی اہمیت اور مسواک کرنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالسواک حتی خشیت ان اردہ، اس قدر جبریل نے مجھے مسواک کی تاکید کی
مسواک کی سفارش کی، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ زیادہ مسواک کرنے کی وجہ سے میرے دانت کہیں گھس نہ جائے، اس قدر میں نے مسواک کی اور جبریل نے سفارش کی، مجھے خوف پیدا ہوا کہیں میرے دانت مسواک کرنے کی وجہ سے گھس نہ جائے، اس قدر پیغمبر جو ہے وہ مسواک کے پابند تھے۔ اور اسی طریقے سے مسواک کے فوائد اور مسواک کے برکات کو اور اس کے بہترین آثار کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا علی ثلاث یزدن فی الحفظ، اے علی 3 چیزیں انسان کی حافظے کی تقویت کا سبب ہے اور حافظے کو کمال عطا کرتی ہے، 3 چیزیں، اور تقویت حافظہ اور نسیان جو ہے وہ ختم کرتی ہے، اور خاص طور پر جو دانتوں کی جو بیماریاں ان کو بھی جو ہے ختم کرتی ہے۔ وہ 3 چیزیں جو بیماریوں کو دور کرتی ہے اور حافظے سے نسیان کو ختم کرتی ہے اور تقویت حافظہ کا سبب ہے، ثلاث یزدن فی الحفظ ویذہبن السقم، کہ حافظے کی تقویت کرتی ہے اور بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بیماریوں کی دوری کے سبب ہے، حافظے کی تقویت کے سبب ہے، مختلف روایت ہے۔ اس روایت میں الصوم، روزہ رکھنا، روزہ رکھنا انسان کی صحت اور سلامتی کا باعث ہے، حافظے کی تقویت کا باعث ہے اور بیماریوں سے سلامتی ملتی ہے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھا کرو تاکہ سلامتی ملے، تاکہ صحت ملے، لہٰذا روزہ باعث سلامتی ہے، باعث صحت ہے۔ یہ پہلی چیز جو تقویت حافظے کے بھی سبب ہے اور سلامتی کے بھی سبب ہے۔ دوسری چیز وہ سواک، مسواک لگانا، مسواک لگانا انسان کی سلامتی کا سبب ہے اور نسیان کی دوری کے سبب ہے اور تقویت حافظے کے سبب ہے۔ ابھی چونکہ میں نے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنا ہے، ورنہ میں مسواک کے حوالے سے متعدد روایات ہے، بے شمار فوائد جو نے بیان کیے گئے ہیں۔ خود پیغمبر کا فرمان ہے جو آدمی مسواک کرتا ہے وہ دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، دانتوں سے جو خون آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دانتوں سے بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کا ہاضمہ جو ہے نا وہ درست ہوتا ہے، بلغم جو ہے نا وہ دور کرتا ہے۔ 50 فوائد ہے مسواک کے، اور اس میں بھی پیغمبر نے ایک فائدہ جو بیان کیا ہے وہ انسان کی سلامتی کا باعث ہے اور تقویت حافظے کا سبب ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کے لیے سلامتی اور حافظے کی تقویت کا سبب ہے، قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وہ انسان کی حافظے کی تقویت کا سبب ہے اور بیماریوں سے سلامتی اور صحت اور تندرستی کے سبب ہے۔ خود پیغمبر کی سیرت میں ہے کہ پیغمبر بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ علامہ طباطبائی نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ جو ہے پیغمبر کی سیرت میں اہم ترین سیرت ہے کہ پیغمبر اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ قرآن پاک کی سور مسبحات کو پڑھتے تھے۔ کئی سوریں ہیں جن کی ابتدا میں جو ہے سبح للہ یا یسبح للہ سے آغاز ہو، ان کو مسبحات کہلاتے ہیں۔ 5 سورے کم از کم ہے، بعض نے 5 بعض نے 6 لکھا، خلاصہ مسبحات جن سوروں کا نام ہے، ان سوروں کی تلاوت فرماتے تھے، جب ان سوروں کو پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے۔ لہٰذا زندگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا یہ پیغمبر کی سیرت میں سے ہے۔ خود قرآن پاک میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے تلاوت قرآن پاک کی۔ سورہ مزمل کی آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھا کرو جتنا میسر ہو، جتنا ممکن ہو قرآن پاک پڑھا کرو۔ جناب سلمان سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءتہ کفارۃ للذنوب وأمان من العذاب، اے سلمان زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے، عذاب الہی سے جو ہے نا انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت دنیا میں نور ہے، قبر میں نور ہے، آخرت میں نور ہے۔ خود پیغمبر کی سنت اور سیرت میں سے بھی ایک اہم ترین سیرت کثرت کے ساتھ جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، یعنی پیغمبر کی زندگی میں ہمارے لیے حقیقت میں 2 عظیم ہدیے ہیں۔ یوں تو ہزاروں چیزیں خدا نے بشریت کو دی، انسانیت کو دی، مسلمانوں کو دی، ان سب میں سے 2 عظیم تحفے ہیں، 2 عظیم ہدیے ہیں۔ ان 2 چیزوں کو جس انسان نے لیا اس کی سعادت اور خوشبختی کا خود پیغمبر ضامن ہے، اور ان 2 چیزوں سے اگر خدا نے سرگردانی کی تو وہ بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پیغمبر کا عظیم ترین معجزہ ہے، معجزہ بزرگ رسول اللہ، وہ قرآن پاک ہے، اور دوسری چیز اہل بیت اطہار ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ لہٰذا پیغمبر کی زندگی میں جو اہم ترین سیرت ہے، اہل بیت سے محبت کرنا پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے۔ لہٰذا جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں،
اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن سے انس و محبت کرنے والے، یہ پیغمبر کی سیرت پر عملاً جو ہے نا وہ چلتے ہیں، عملاً جو ہے نا وہ اپناتے ہیں۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ نہ قرآن سے واسطہ ہے نہ اہل بیت سے واسطہ ہے، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے، اہل بیت کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، خدا ناخواستہ جو شخص انسان جو اہل بیت سے دور ہو، جو قرآن سے دور ہو، وہ گمراہ ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا جو قرآن کے دامن کو تھامے، اہل بیت کے دامن کو تھامے، وہ نجات یافتہ ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جہاں اہل بیت کو چھوڑ دے، جہاں قرآن کو چھوڑ دے، وہاں انسان کے لیے گمراہی ہے اور بدبختی ہے۔ مزید جو ہے وہ پیغمبر کی سنت اور سیرت بیان کرتے ہوئے پیغمبر کی سیرت میں اور سنت میں ایک اہم ترین جو پہلو ہے، جس سے میں نے پہلے عرض کیا تھا، خوشبو لگانا۔ پیغمبر نے خوشبو کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور بہت زیادہ فضیلت جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ اور حضرت صادق آل محمد نے فرمایا وَكَانَ رسول اللہ يُنفِقُ عَلَى الطِّيب أَكْثَرُ مَا يُنفِقُ عَلَى الطَّعَامِ۔ یہ روایت جناب طبرسی نے مکارم الاخلاق میں نقل کیا ہے اور علامہ طباطبائی نے سنن النبی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پیغمبر خوشبو پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانے سے زیادہ خوشبو پر زیادہ خرچہ کرتے تھے اور خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور جہاں کہیں بھی پیغمبر جاتے تھے تو خوشبو کے ساتھ، نماز پڑھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے، قرآن پڑھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے، مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے، دعوت پر جانے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت امام محمد باقر کا فرمان ہے، پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے 3 دن تک وہاں سے خوشبو آتی تھی، وہ فضا معطر رہتی تھی، اور پیغمبر کا گزرنا خوشبو کے ذریعے سے پہچانتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے پیغمبر گزرے ہیں، کیسے پتہ چلتے تھے؟ وہاں کی خوشبو سے۔ لہٰذا پیغمبر نہ تنہا خود معطر تھے بلکہ جہاں سے گزرتے تھے اس فضا کو بھی معطر بناتے تھے۔ اس لیے معطر رہنا، خوشبو لگانا، یہ پیغمبر کی اہم ترین سنت اور سیرت کا جو ہے حصہ ہے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے میں جلدی آپ کی خدمت میں یہ پیغمبر کی سیرت کو، پیغمبر کی صفات کو جلدی بیان کر کے اس بحث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مزید روایت میں آیا ہے پیغمبر کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سیرت جو ہے وہ احوال پرسی کرنا ہے، لوگوں کے حالات سے باخبر رہنا ہے۔ پیغمبر کی سیرت میں یہ روایت آیا ہے، سنن النبی میں علامہ طباطبائی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، کان رسول اللہ اذا فقد الرجل من اخوانه 3 ایام سأل عنہ فإن كان غائبا دعا له وإن كان شاہدا زارہ وإن كان مریضا عادہ۔ پیغمبر کی سنت میں اور پیغمبر کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے، پیغمبر اپنے اصحاب اور اپنے چاہنے والوں کی احوال پرسی کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اگر 3 دن کوئی شخص غائب رہے تو اس کی خبر لیتے تھے، اس کے بارے میں پوچھتے تھے، احوال پرسی کرتے تھے۔ سأل عنہ، 3 دن اگر کوئی نماز میں حاضر نہ ہو، جماعت میں نہ آئے تو پوچھتے تھے کہ فلاں شخص، فلاں صحابی کیوں نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ فإن كان غائبا دعا له، اگر وہ سفر پہ گئے ہیں، غائب ہے، مدینے سے باہر ہے، تو اس کی صحت و سلامتی اور اس کی عافیت کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ اس کو محفوظ رکھے اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ پلٹ کے آ جائے۔ اور جب خبر ملے کہ باہر چلے گئے تو اس کی واپسی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ وَإِن كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ، اور اگر وہ مدینے میں موجود ہے اور کسی وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں، کوئی خاص کام پیش آیا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، تو جاتے تھے زیارت کے لیے، ان کی دیدار کے لیے جاتے تھے، گھر چلتے تھے، گھر جا کے خبرگیری کرتے تھے، اس کے احوال پرسی کرتے تھے کہ کیا بات ہے، 3 دن ہوا کیوں نہیں آیا۔ یہ پیغمبر کی محبت کی علامت ہے۔ مہینہ آدمی نہ آئے تو کیا کس کو پتہ چلتا ہے؟ آج کل کی دنیا میں جماعت میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے، کس کو کیا پتہ ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ چاہت کی دلیل ہے۔ کون آیا کون نہیں آیا پتہ چلتا ہے، اور جو نہیں آیا ہے اس کی خبر لیتا ہے اور جا کے اس کے احوال پرسی کرتے کیوں نہیں آیا ہے، کیا پریشانی ہے۔ اسی لیے جماعت کی اہم ترین فوائد میں سے، جماعت کی حکمتوں میں سے ایک اہم ترین حکمت، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو جائے اس کی پریشانی کی دوری کرتے ہیں، کسی کو مسئلہ پیش آیا ہے تو سب مومن کو پتہ چلتا ہے بھائی فلاں کا یہ مسئلہ پیش آیا ہے، سب اس کی مسئلہ اس کی پریشانی کی دوری کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اسلام دین اخوت ہے، دین الفت ہے، دین اجتماع ہے، اجتماعی زندگی کی تاکید کرتا ہے۔
کہ جماعت میں جایا کرو، محفلوں میں جایا کرو، مجلسوں میں جایا کرو، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت جو ہے کیا کرو۔ لہٰذا پیغمبر لوگوں کو جماعت کی دعوت دیتے تھے، اور جو جماعت میں نہیں آتے تھے ان کی خبرگیری کرتے تھے کہ کیوں نہیں آیا ہے۔ اگر وہ کہیں سفر پہ گیا ہے تو اس کی سلامتی کے لیے، اس کی عافیت واپس ہونے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے تو اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ وَإِن كَانَ مَرِيضًا عَادَهُ، اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ سلامتی، اس کی شفا کے لیے جو ہے دعا فرماتے تھے۔ ایک اور اہم ترین جو پیغمبر کی سیرت ہے اور ہمارے لیے بہترین تعلیم ہے، وہ نظافت اور پاکیزگی ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں، اپنی سیرت میں بہت زیادہ نظافت کی تاکید کی ہے، پاکیزگی اور صفائی کو نصف دین اور نصف ایمان جو ہے نا وہ قرار دیا ہے۔ خود سرور کائنات بہت زیادہ پاکیزہ، بہت زیادہ صاف ستھرا، لباس پاکیزہ، بدن پاکیزہ، بہت زیادہ نظافت کے قائل تھے اور بہت زیادہ پاکیزہ رہتے تھے، صاف ستھرا رہتے تھے۔ یہاں تک کہ اس روایت میں موجود ہے، کان رسول اللہ ینظر فی المرآۃ ویرجل جمجمتہ ویتمشط وربما نظر فی الماء، پیغمبر آئینے میں دیکھتے تھے اور چہرے پر نظر کرتے تھے کہ صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے، لباس پر نظر کرتے تھے، اور سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر گھر سے باہر نکلتے تھے۔ یعنی جب چہرہ صاف ستھرا ہے، بدن لباس جو ہے صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، پھر جو ہے وہ گھر سے نکلتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالوں پر کنگھی کرتے تھے اور بالوں پر تیل لگاتے تھے، اور جب کوئی آئینہ سامنے نہ ہو تو پانی میں نگاہ کر کے اپنے نگاہ کو دیکھتے تھے۔ یعنی آئینہ اگر سامنے ہو تو آئینہ دیکھ کر باہر جاتے تھے اور اپنے حالات کا خبر لیتے تھے۔ اگر آئینہ نہ ہو تو صاف پانی میں انسان کی شکل و صورت نظر آتی ہے تو پانی میں نگاہ کر کے اپنے چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد روایت میں آیا ہے وَكَانَ يَتَجَمَّلُ لِأَصْحَابِهِ فَضْلًا عَلَىٰ تَجَمُّلِهِ لِأَهْلِهِ، اصحاب کے سامنے پاک و پاکیزہ ہو کر صاف ستھرا لباس پہن کے سامنے آتے تھے۔ جب بھی کسی محفل میں جاتے، جب بھی اصحاب کے سامنے آتے تو نہایت صفائی اور نہایت پاکیزگی کے ساتھ صاف ستھرا لباس پہن کے اصحاب کے سامنے آتے تھے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی، اہل و عیال کے ساتھ بھی نہایت پاکیزہ اور نہایت صاف ستھرا لباس پہن کر زیبا اور انتہائی جمال کے ساتھ، انتہائی جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ جو ہے نا پیغمبر گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے تھے۔ اسی وجہ سے متعدد کتابوں میں ہے وہ انسان جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور پر بیوی کے ساتھ، اور جو انسان کی زندگی ہے اس میں اگر صفائی نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، یعنی بہترین لباس پہنا ہوا اور بہترین بالوں کو کنگھی کر کے اور خوبصورت طریقے سے چہرہ بنا کے اور پوری بدن میں انتہائی پاکیزگی اور انتہائی صفائی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اگر انسان بیوی کے ساتھ پیش نہ ہو تو باعث نفرت ہے، باعث عداوت ہے۔ دونوں طرف روایتیں ہیں۔ بیوی کے لیے حکم ہے وہ انتہائی پاکیزگی کے ساتھ، انتہائی صفائی کے ساتھ اور انتہائی جمال کے ساتھ، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا شوہر کے سامنے آئیں، اور جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے بھی حکم ہے، یہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، بہترین جو ہے نا وہ لباس پہنے ہوئے ہو، بہترین جو ہے نا خوشبو لگائے ہوئے، یہ حکم شوہر کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا بیوی کے لیے بھی باعث الفت ہے شوہر کا پاکیزہ ہونا، لباس کا پاکیزہ ہونا۔ اسی طرح سے پیغمبر کی سنت میں آیا ہے کہ پیغمبر اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی زیبا اور انتہائی خوبصورت اور پاکیزگی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ساتھ ساتھ فرمایا ہے ان اللہ یحب من عبدہ اذا خرج الی اخوانہ ان یتہیأ لہم وتجملا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مرد مومن سے، خدا یہ خواہش رکھتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے جب وہ مومنین کے پاس جا رہے ہوں، محفلوں میں جا رہا ہو تو پاکیزہ ہو کے چلا جائے، صاف ستھرا لباس پہن کے چلا جائے، خوشبو لگا کے چلا جائے۔ خدا کو وہ بندہ نہایت پسند ہے جو پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ جاتا ہے، خوشبو کے ساتھ جاتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ تم جب کہیں جانے والے ہو تو تیار ہو کر، آمادہ ہو کر، لباس پاکیزہ پہن کر، خوشبو لگا کے، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا محفلوں میں جایا کرو، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کے لیے جایا کرو۔ اس طرح نہیں جانا کہ لباس بہت گندے ہیں، اسی طریقے سے چہرہ بھی انتہائی جو ہے نا وہ کئی دن کا ہے، دھویا بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ بالوں پہ کنگھی بھی نہیں کیا ہے۔ اس قسم کی صورتحال کو پیغمبر بہت ناپسند فرماتے تھے۔ میزان الحکمہ میں ہے
ایک نوجوان پیغمبر کے خدمت میں تشریف لایا تو دیکھا کہ کئی دن ہو گئے تھے بالوں پہ کنگھی نہیں کیا ہے اور بال جو ہے نا بہت خراب کیفیت میں ہے اور چہرہ بھی جو ہے نا نہیں دھویا ہے. تو پیغمبر نے نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا خدا نے تمہیں کتنی خوبصورت شکل دی ہے, کتنا حسین تمہیں خدا نے خلق کیا ہے, تم کیوں اپنے آپ کو اس قدر جو ہے نا خراب کر کے رکھا ہوا ہے. بالوں کو دھویا کرو, بالوں میں کنگھی کیا کرو, بالوں میں تیل لگایا کرو. جس طرح خدا نے تمہیں خوبصورت خلق کیا ہے تم اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت رکھا کرو, لباس بھی خوبصورت ہو, چہرہ بھی خوبصورت ہو, بال بھی جو ہے وہ خوبصورت ہو. اسی لیے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, خدا زیبا ہے, زیبائی کو بہت پسند کرتا ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ, خدا پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. ایک اور روایت آپ کی ذہنتوں میں بیان کر کے آپ کے تمام کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا تنظفوا بکل ما استطعتم لن يدخل الجنت الا کل نظیف, جتنا ہو سکتا ہے پاکیزگی اختیار کرو. تمہارا لباس پاکیزہ ہو, صاف ستھرا ہو, تمہارا چہرہ صاف ستھرا ہو, تمہارا بال صاف ستھرے ہوں, ظاہر بھی تمہارا پاکیزہ ہو, باطن بھی تمہارا پاکیزہ ہو. اس لیے فرمایا جتنا ہو سکتا ہے پاکیزگی اور صفائی کو اختیار کرو. لن يدخل الجنت الا کل نظیف, جنت میں نہیں جا سکتے مگر وہی لوگ جو پاکیزہ ہے. جو پاکیزہ لوگ ہیں ان لوگوں کی جگہ جنت ہے. جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر وہ لوگ جو پاکیزہ ہے. اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو واقعی پاکیزہ ہے, جن کا بدن پاک ہے, جن کا لباس پاک ہے, ساتھ ساتھ دل بھی پاک ہے. دل کیسے پاک ہوں گے؟ دل کے اندر غرور نہیں ہے, دل کے اندر حسد نہیں ہے, دل کے اندر کینہ اہل بیت نہیں ہے, دل کے اندر بغض اہل بیت نہیں ہے, دل کے اندر مومنین سے عداوت اور نفرت نہیں ہے. وہ دل پاکیزہ ہے. لیکن اگر خدا ناخواستہ کسی کے دل میں نفاق ہو, کسی دل میں حسادت ہو, کسی کے دل میں کینہ ہو, اہل بیت کی نسبت سے خدا ناخواستہ اگر عداوت رکھتا ہو تو یہ آدمی اگرچہ ظاہراً پاکیزہ بھی کہلائے حقیقت میں پاکیزہ نہیں ہے. لہٰذا حقیقی پاکیزہ انسان اسے کہلاتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک اور صاف ہے, باطن بھی پاک و صاف ہے. باطن کی پاکیزگی اخلاقی رذائل سے, اخلاقی خامیوں سے, گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینا, یہ باطن کی نظافت ہے, یہ باطن کی پاکیزگی ہے. اور ظاہر میں لباس کا دھونا, بدن کا دھونا, بالوں کا دھونا, تیل لگانا, یہ ظاہری نظافت ہے. اسلام نے دونوں پہلوؤں کو اہمیت دی ہے, ظاہری طور پر بھی پاکیزہ ہو, باطنی طور پر بھی پاکیزہ ہو. اسی لیے قرآن پاک میں یہ آیت ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, خدا دو گروہوں کو بہت چاہتا ہے, بہت ان سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, ان لوگوں کو خدا بہت چاہتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. کیوں چاہتا ہے؟ اس کے گناہوں کی آلودگی سے توبے کے ذریعے سے پاک ہوا ہے. یعنی توبہ مطہر ہے, توبے کے ذریعے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور دوسری طرف سے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, جو پاکیزہ لوگ ہیں, طہارت پر رہتے ہیں. اور البتہ اسی روایت کے ذیل میں آیا ہے طہارت کے مختلف انواع اور اقسام ہیں. ان میں سے ایک جو طہارت ہے وہ ظاہری طہارت ہے, اور جو اصل طہارت خدا کو مقصود ہے, مطلوب ہے, وہ باطنی طہارت ہے. جہاں انسان ظاہراً پاکیزہ ہو وہاں باطناً بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. خدا یا پروردگار ہمیں سرور کائنات کی تعلیمات پر اور ان کے اہم ترین صفات پر اور ان کے اہم ترین ارشادات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہونے کی اور محمد و آل محمد کی شفاعت کو پانے کی, تیرے رضا اور خوشنودی کو پانے کی توفیق عطا فرما. خدا یا پروردگار جو عظیم صفات سرور کائنات نے ہمیں اپنی سیرت کے ذریعے سے بیان کی ہے, ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. خدا یا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.